یہ کورس MIK اور نیٹ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے، جو کہ MIK کی کتاب خدا کا نجات دینے کا طریقہ پر مشتمل ہے، جس میں خادموں، لیڈروں اور ان کے کردار اور ذمہ داریوں پر تفصیلی بات کی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کورس آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نجات کے طریقہ کار کے اس کورس میں ہم نجات کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور پہلے باب میں ہم نے سیکھا کہ خدا نجات دے دیتا ہے، تو ہمیں مزید اس کے بارے میں یعنی نجات کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت ہے، اور دوسرے باب میں زندگی کب تبدیل ہوتی ہے، تبدیلی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، ہم یہ سیکھیں گے۔ اور آپ کو یاد ہو کہ پیٹرک کو اس کا شاگرد ایک خط لکھتا ہے، اور اس خط میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم آؤٹ ریچ کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں میں جانا چاہتے ہیں، منادی کرنا چاہتے ہیں جو خدا سے دور ہیں، اور وہ ان لوگوں میں خدمت کرنا چاہتے ہیں جو ارد گرد کے لوگ ہیں، اس کے ہمسائے ہیں، اور اب وہ یہ سوچتا ہے کہ ان لوگوں میں خدمت کیسے کی جائے، کیونکہ وہ ان لوگوں کو جانتا ہے، اور وہ خود یہ بیان کرتا ہے اس خط میں کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ مذہبی لوگ ہیں، وہ خود کو بہت راست باز سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں ہیں۔ اس لیے جب وہ خط لکھتا ہے تو وہ اپنے استاد پیٹرک سے پوچھتا ہے کہ مجھے آغاز کہاں سے کرنا چاہیے، اور خدا کیسے ان سے بات کرے گا، وہ نجات کے بارے میں کیسے جانیں گے، اور ان کی نجات کا آغاز کہاں سے ہوگا۔ اس چیپٹر میں ہم اس تعلق سے سیکھیں گے، اگر ہم بھی ایسے حالات میں ہیں تو ہمیں کچھ اصولوں سے واقف ہونا ہے۔ پہلا کہ مناسب موقع ہو، دوسرا سب سے پہلے کہ ہم انہیں نجات کے بارے میں بتائیں، ہم ان سے دوستی کریں، اور پھر جب اچھے تعلقات ہوں گے تو یقیناً خدا ان کی زندگی میں کام کرے گا۔ لیکن نجات کے طریقہ کار میں ہم یہاں پر اس باب میں دو نکات کو دیکھیں گے۔ پہلا نکتہ یعنی بلاہٹ کا، دوسرا نکتہ توبہ کا، اور تیسرے میں نجات کا آغاز حقیقی شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا نکتہ جس میں ہم بلاہٹ کے بارے میں سیکھیں گے، یعنی خدا بلاتا ہے، خدا خود کال کرتا ہے، خدا خود آواز دے کر مختلف طریقوں سے اپنے لوگوں کو جن کو وہ نجات دینا چاہتا ہے بلاتا ہے۔ جیسے کہ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم سے گناہ ہوا، آدم گناہ میں گرا، اس نے خدا کی نافرمانی کی اور اس نے پھل کھایا، اور جب پھل کھایا تو اس نے خدا کی نافرمانی کی، جب خدا کی نافرمانی کی تو ڈر گئے، اور خدا اسے بلاتا ہے، خدا اسے بلاتا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ وہ ڈر جاتا ہے اور اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے۔ اور یہاں پر ہم ایک اور بات سیکھتے ہیں کہ آدم کا چھپنا یعنی اس کا ضمیر ابھی زندہ ہے، جو اسے اس بات کے لیے ابھارتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، خدا کے حکم کی نافرمانی کی۔ خدا اس طرح سے اپنے لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں۔ خدا ایک باپ کی طرح اپنے لوگوں کو بلاتا ہے، وہ ایک پیار کرنے والا رحیم باپ ہے، وہ ایسے تلاش کرتا ہے جیسے کھوئے ہوئے بیٹے کی تلاش کی جاتی ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ انہیں بلاتا ہے تاکہ وہ خدا کے ساتھ دوبارہ رفاقت میں چلے جائیں۔ اس لیے یسوع مسیح بھی بلاتا ہے، اس لیے تو یسوع مسیح کہتا ہے اے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، تم سب میرے پاس آؤ اور میں تم کو آرام دوں گا۔ وہ لوگ جو گناہ میں ہیں خدا انہیں بلاتا ہے، جو موت کے بوجھ کو لیے ہوئے ہیں خدا انہیں بلاتا ہے، یسوع مسیح بلاتا ہے۔ شاگرد وہ بھی بلاتے ہیں اور توبہ کے لیے کال کرتے ہیں، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات سیکھنی ہے کہ خدا مختلف طریقوں سے اپنے لوگوں کو بلاتا ہے،
کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ قدرت کے کاموں سے، یعنی قدرتی آفات کے ذریعے سے وہ بلا سکتا ہے، جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں فرعون کے دور میں وباؤں کے ذریعے، سیلابوں کے ذریعے خدا بلا سکتا ہے۔ خدا اپنی تخلیق کے ذریعے بھی کال کرتا ہے، بلاتا ہے۔ اس لیے تو داؤد کہتا ہے آسمان بیان کر دے خدا دے کام سارے، یعنی خدا نے جن چیزوں کو بنایا وہ بھی بیان کرتی ہیں قادر مطلق کی حیثیت کو، اس کے وجود کو۔ خدا خوابوں کے ذریعے بھی بلاتا ہے۔ ہم سموئیل کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی زندگی میں اے سموئیل اے سموئیل، ہاں خداوند فرما۔ خدا خوابوں کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے کال کرتا ہے، لوگوں کے ذریعے بلاتا ہے۔ سو خدا مختلف طریقوں سے بلاتا ہے تاکہ لوگ دوبارہ سے اس کی حضوری میں چلے جائیں، اس کی رفاقت میں جائیں، اور اس کی رفاقت کو دوبارہ سے وہ انجوائے کر سکیں، لطف اندوز ہو سکیں اس کی رفاقت سے۔ خدا ہمیں بلاتا ہے، یسوع مسیح ہمیں توبہ کے لیے بلاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جب خدا ہمیں بلاتا ہے تو وہ ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اس بلاہٹ کا جواب بھی دیں۔ وہ ہم سے ایک اچھے جواب کی توقع کرتا ہے۔ جب وہ بلاتا ہے تو اس بلاہٹ کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اگر ہم اس بلاہٹ کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس کے الگ سے کانسیکوینسز ہیں۔ تباہی ہوتی ہے جب ہم خدا کی بلاہٹ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس لیے جب خدا بلاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک انتباہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کی بلاہٹ کو نظر انداز کریں گے تو پھر کانسیکوینسز کو برداشت کریں گے، تباہی کو برداشت کریں گے۔ اور یہ ہمارے پاس ایک اچھی مثال ہے نوح کے لوگوں کی۔ خدا نے نوح کو استعمال کیا اور لوگوں کو بلایا، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے خدا کی بلاہٹ کا جواب نہ دیا، اور اچھا جواب نہ دیا، مناسب جواب نہ دیا، تو تباہی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خدا ابراہم کو بلاتا ہے، ابراہم نے خدا کے اس بلاوے کا جواب دیا اور خدا کو فالو کیا۔ اسی طرح خدا موسیٰ کو بلاتا ہے، موسیٰ پھر خدا کے بلاوے کا جواب دیتا ہے، بہت بحث کے بعد آخر کو وہ خدا کے بلاوے کا جواب دیتا ہے۔ سو جب خدا بلاتا ہے تو لازم ہے شخص کے لیے کہ وہ خدا کی بلاہٹ کا جواب دے، نہ کہ اسے نظر انداز کرے۔ اور اگر خدا بلائے اور اس کی بلاہٹ کا جواب نہ دیا جائے تو پھر انسان بہت برے کانسیکوینسز کو برداشت کرے گا۔ اس لیے ہمیں محتاط رہنا ہے، اور خدا کے بلاوے کو جو وہ مختلف طریقوں سے خدا بلاتا ہے، یسوع بلاتا ہے، یسوع کے شاگرد بلاتے ہیں، رسول بلاتے ہیں، اور آج ایماندار بھی بلاہٹ کے لیے لوگوں کو ابھارتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں توبہ کے لیے۔ اس کی بلاہٹ صرف روحانی سکون اور جسمانی تازگی کے لیے نہیں ہے۔ اس کی بلاہٹ کلام مقدس میں سے وہ بلاہٹ ہے جو اس بات پر یقین کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے صلیب پر لٹکا، اس نے میرے گناہوں کے لیے صلیب پر اپنی جان دی، اور جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو یقیناً دوبارہ سے اس کی رفاقت میں بحال کیے جاتے ہیں، دوبارہ سے اس کی رفاقت میں چلے جاتے ہیں اور ابدی زندگی کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ایک بلاہٹ یوحنا 3:16 میں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس لیے اس بلاہٹ کا جواب ہمیں دینا ہے۔ اگر ہم اس بلاہٹ کا جواب نہیں دیتے اور اسے نظر انداز کرتے ہیں تو پھر خدا کے رد عمل کا، اس کے غصے کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ سو پہلی بات، خدا بلاتا ہے، وہ انتباہ بھی کرتا ہے، خبردار بھی کرتا ہے کہ اس کی بلاہٹ کو نظر انداز نہ کیا جائے بلکہ قبول کیا جائے اور اس کے حضور تابع فرمان بنا جائے۔ دوسرے پوائنٹ پر ہم یہ سیکھیں گے کہ خدا جب ہمیں بلاتا ہے تو ہمیں توبہ کرنی ہے، اور توبہ کرنے میں دو باتیں شامل ہیں۔ پہلی بات، ہمیں اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے، اور دوسری بات،
ہمیں خدا کی طرف مڑنا ہے۔ گناہوں کو ترک کرنا اور خدا کی طرف پھرنا، پرانے عہد نامے میں ہم کئی جگہوں پر پڑھ سکتے ہیں کہ خدا بنی اسرائیل کو کہتا ہے میری طرف لوٹ آ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اور کئی بار خداوند جب وہ اس کی بلاہٹ کا ٹھیک طور سے جواب نہیں دیتے، درست جواب نہیں دیتے، تو وہ سزا ان پر لاتا ہے۔ اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ جب وہ توبہ کی بلاہٹ دے، توبہ کے لیے بلائے، تو انسان اپنے گناہوں کا وہ راستہ ترک کرے جو اس نے شروع کیا ہے اور خدا کی طرف پھرے۔ اس لیے تو یسایہ اپنے صحیفے میں کہتا ہے 55 باب اور 7 آیت میں، شریر اپنی شرارت کو ترک کرے اور بدکردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارا خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں شریر کہا گیا ہے کیونکہ ہم شرارت کے کاموں میں ہم شامل ہیں، ہم شرارت کے کام کرتے ہیں، اس لیے ہم گنہگار ہوتے ہیں۔ شریر کیا کرے، انسان کیا کرے جو شرارت کے کام کرتا ہے، وہ اپنے شرارت کے کاموں کو ترک کرے، وہ اپنے شرارت کے کاموں سے کنارہ کرے۔ اور دوسری بات جو سیکھنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ بدکردار اپنے برے خیالوں سے۔ یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ گناہ ہماری زندگی میں اچانک سے نہیں ہوتا، گناہ ایک دم سے نہیں ہوتا، بلکہ گناہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے خیالوں میں پلتا ہے۔ کیونکہ جن باتوں کی، جن کاموں کی ہم خواہش کرتے ہیں، وہ خواہشیں ہمارے دل میں جنم لیتی ہیں، اور جب بہت زیادہ خواہشیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر گناہ واقع ہوتا ہے، ایک دم سے نہیں ہوتا۔ اس لیے تو یعقوب کہتا ہے پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم ان برے خیالوں کو سوچتے رہتے ہیں، اور جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم گناہ کر جاتے ہیں۔ اس لیے بدکردار اپنے برے خیالوں کو ترک کریں۔ یہاں پر توبہ کرنے کا مطلب ہے ترک کرنا، توبہ کرنے کا مطلب ہے مڑنا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ چھوڑ دینا، پرانی انسانیت کو ترک کر دینا اور ان کاموں کی طرف بڑھنا جو اچھے ہیں۔ اس لیے ہمیں جب توبہ کرنی ہے تو خدا چاہتا ہے کہ ہمیں گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ دوسری بات، ہمیں خدا کی طرف پھرنا ہے۔ اب ہم نے گناہوں کو تو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، لیکن یہاں پر جو اگلا قدم ہم نے اٹھانا ہے وہ خدا کی طرف پھرنا ہے، خدا کی رفاقت میں مزید ترقی کرنی ہے، خدا کی طرف بڑھنا ہے۔ اور یہ کوئی وقتی توبہ نہیں ہے، یعنی ہم نے توبہ کی اور کچھ وقت کے لیے ہم نے خدا کے ساتھ پھر رفاقت رکھی، اور اس کے بعد جب ہمارا دل کیا گناہ کر لیا۔ اب ذرا غور کریں، ہرگز ایسا نہیں کہ یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو گناہوں میں زندگی بسر کرتے رہنا، ایسا ہرگز مطلب نہیں، بلکہ یسوع مسیح تو ہمیں گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا تھا۔ تو جب وہ نجات دینے کے لیے گناہوں سے آیا تھا تو پھر وہ کیسے انسان یسوع کو قبول کر کر دوبارہ گناہوں میں زندگی بسر کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ وقتی توبہ نہیں، بلکہ گناہوں سے بالکل کنارہ کرنا اور خدا کی طرف پھرنا۔ یہاں پھرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سمت میں آپ جا رہے ہیں اس کے بالکل مخالف سمت میں دوبارہ سے سفر کا آغاز کرنا۔ اور ہم داؤد کی زندگی میں یہ دیکھ سکتے ہیں، داؤد سے جب گناہ ہوا تو اس نے توبہ کی، اور جب اس نے توبہ کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ویسا گناہ اس کی زندگی میں نہیں ہوا۔ پطرس نے 3 بار انکار کیا، لیکن ہم بعد میں دیکھتے ہیں جب اس نے توبہ کی تو اس نے بعد میں ایسا گناہ نہیں کیا کہ یسوع کا انکار کرے، بلکہ یسوع کے لیے خود صلیب پر لٹک گیا۔ اس لیے جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف
دوبارہ سے پھرنا، گناہوں کو ترک کرنا اور اس کے بعد خدا کی طرف پھرنا، اور بالکل ایسے پھرنا کہ اس مخالف سمت پر جانا جس سمت میں ہم جا رہے ہیں اس کی بالکل مخالف سمت میں سفر کرنا، یعنی خدا کی طرف، گناہ آلودہ فطرت کو چھوڑ کر پاکیزگی کی طرف، راست بازی کی طرف، انصاف کی طرف، روح کے پھلوں کی ترقی کرنا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس طرح سے توبہ کریں، گناہوں کو ترک کریں اور خدا کی طرف پھریں۔ اسی لیے تو حزقیل اپنے صحیفے میں بیان کرتا ہے، خدا فرماتا ہے، کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے، اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا کہ شریر اپنی شرارت میں مرے، بلکہ خدا کی خوشی اس میں ہے کہ شریر اپنی بری راہ کو ترک کرے اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے، یعنی پھرے۔ اور تبدیلی کا آغاز کچھ یوں ہے کہ جب یسوع کو قبول کیا جاتا ہے، توبہ کی جاتی ہے، گناہوں کو ترک کیا جاتا ہے، پھرا جاتا ہے، تو ایک نئے طرز زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب پھرنا یہ ہے، اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنی بری روش سے باز آئے اور توبہ کرے۔ یسوع مسیح چاروں اناجیل میں ہم دیکھتے ہیں توبہ کی منادی کرتے ہیں۔ وہ توبہ کی منادی اس طور سے کرتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑا جائے، ترک کیا جائے اور خدا کی طرف پھرا جائے۔ وہ دکھاوے والی توبہ کی بات نہیں کرتے، اکثر لوگ توبہ کرتے ہیں اور یہاں پر وہ کچھ اس طرح سے توبہ کرتے ہیں کہ ان کی جو توبہ ہوتی ہے وہ بھی توبہ کرتی ہے کہ اتنی بار توبہ، ہرگز ایسی توبہ نہیں، بلکہ ایسی توبہ جس سے پوری طرح جو زندگی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ انسان پورے طور سے خدا کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کرتا ہے اور اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ خدا کے ساتھ وہ چلے۔ اس لیے یسوع مسیح کی خدمت کا مرکز توبہ کا پیغام تھا، اور وہ کہتا ہے توبہ کرو ورنہ مرو گے۔ اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو یقیناً وہ مرے گا، اور ایسی موت جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ پطرس بھی اعمال کی کتاب میں لوگوں سے یہی کہتا ہے، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے، اور یقیناً وہاں پر اپنے گناہوں سے پھرنا بھی ہے۔ اور بپتسمہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پہلا قدم اٹھانا جو خدا کی فرما برداری کے لیے ہوتا ہے۔ توبہ کرو۔ اس لیے یہاں جب زندگی کا تبدیل ہونا ہم سیکھ رہے ہیں کہ زندگی کب تبدیل ہوتی ہے، تو پہلے خدا بلاتا ہے، وہ مختلف طریقوں سے بلاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے توبہ کرو، جس میں پھرنا ہے اور گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ تیسرے نقطے میں ہم سیکھتے ہیں نجات کا آغاز۔ نجات کا آغاز کب ہوتا ہے؟ بالکل یہ دونوں پچھلے جو نکات ہیں نجات کا آغاز ان پر انحصار کرتا ہے۔ یعنی پہلے نقطے میں ہم نے سیکھا خدا ہمیں بلاتا ہے، خدا مختلف طریقوں سے ہمیں بلاتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے وسیلے سے ہمیں بلاتا ہے، خدا خوابوں اور رویاؤں کے وسیلے سے ہمیں بلاتا ہے، خدا قدرتی آفات کے وسیلے سے ہمیں بلا سکتا ہے۔ خدا کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ خدا بلاتا ہے، اور خدا جب ہمیں بلاتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ ہم اسے جواب دیں، اس کی اس بلاہٹ کا ہم اسے نظر انداز نہ کریں۔ لیکن اگر ہم نظر انداز کرتے ہیں تو الگ سے تباہی اور مختلف کانسیکوینسز ہم برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس بلاہٹ کا جواب دیں اور اسے نظر انداز نہ کریں۔ اور خدا ایک باپ کی طرح ہمیں بلاتا ہے، وہ ہمیں ڈھونڈتا ہے، بالکل ایک اس کھوئی ہوئی بھیڑ کی طرح جو گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ اور جب خدا ہمیں بلاتا ہے تو وہ چاہتا ہے ہم اس کا جواب دیں، اس کی بلاہٹ کا، اور اس کی بلاہٹ کا جواب توبہ سے دیا جاتا ہے۔ اور توبہ میں دو باتیں ہم نے سیکھی، یعنی ہمیں اب گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور گناہوں کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے اور اس کی طرف مڑنا ہے۔ اگر ہم توبہ کرتے ہیں اور اس کی طرف نہیں مڑتے تو یہ حقیقی توبہ نہیں، اور نہ ہی یہ حقیقی نجات ہے، اور نہ ہی یہاں سے حقیقی نجات کا آغاز ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے گناہوں کو ترک کرنا
اور نئے طور سے زندگی کو بسر کرنا، نئی انسانیت کو پہنا لینا، جہاں پر حقیقت میں نجات کا آغاز ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہمارا رویہ، ہمارا انداز، طرز زندگی ایسا ہو جاتا ہے جو خدا کو پسند آتا ہے۔ جیمس اپنے خط میں یہی تو کہتا ہے کہ پھر اپنے ایمان کو اپنے کاموں سے دکھانا۔ پھر میں یہاں پر ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ کے کام آپ کو نجات دیتے ہیں، بلکہ جب آپ نجات کو حاصل کر لیتے ہیں تو خوشی میں آپ کے جو کام ہیں وہ خدا کو خوش کرنے والے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ شرارت کے کام خدا کو خوش نہیں کرتے۔ اس لیے اگر آپ خوش ہیں تو آپ کے کام بتاتے ہیں، اگر آپ دکھی ہیں تو آپ کے کام بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ مسیحی ہیں تو پھر آپ کے کام بتا دیتے ہیں۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو حقیقت میں قبول کیا ہے، نجات کا وہ تجربہ کر لیا ہے، تو پھر آپ کے کام بتا دیتے ہیں کہ آپ حقیقی طور پر نجات کو حاصل کر چکے ہیں، آپ نے نجات کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو وہ سوال یاد ہوں گے جو پیٹرک سے پوچھے گئے، میں کیسے؟ تو یقیناً خدا کی بلاہٹ کا انہیں جواب دینا ہے، اور انہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ انہیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ انہیں توبہ کی ضرورت ہے، اور پھر وہ اس بلاہٹ کا جواب دیں گے، اپنے گناہوں کو ترک کریں گے اور خدا کی طرف پھیریں گے، اور خداوند انہیں ایک باپ کی طرح قبول کرے گا۔ اور جب خداوند انہیں قبول کرے گا تو پوری طرح سے وہ اپنی زندگی کو بدلا ہوا خدا کے حضور رکھیں گے، اور خداوند انہیں قبول کرے گا۔ اس لیے ہمیں 3 پوائنٹ یہاں پر سیکھے۔ پہلا پوائنٹ، زندگی کا تبدیل ہونا، اور اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ زندگی تبدیل ہوتی ہے جب خدا بلاتا ہے، ہم اس کی بلاہٹ کا جواب دیتے ہیں، اور بلاہٹ کا جواب ہم کیسے دیتے ہیں؟ وہ توبہ کر کے۔ توبہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے راستوں کو، پرانے راستوں کو ترک کر کے بالکل ان کے اپوزٹ چلنا شروع کرتے ہیں، یعنی خدا کی مرضی کو پورا کرنا شروع کرتے ہیں، اور یوں حقیقت میں نجات ہم حاصل کرتے ہیں اور ہماری نجات کا آغاز ہوتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔